وقتہ کو عام طور سے بالکل آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے، اور جلسے والوں کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو پہلے دے دیں گے تو پبلک چلی جائے. اور کئی جگہ تو ایسا بھی ہوتا ہے رات کو 2 بجے 2:30 بجے میں آیا، سامنے 10-20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ جا چکے ہیں. پہلے کا زمانہ الگ تھا، لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی، سادن نہیں تھے. اب 95% لوگوں کے پاس اپنی سواریاں ہیں، اپنے سادن ہیں، اپنی بائک ہے. جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں. اس لیے میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اب دھیرے دھیرے پروگرام کا مزاج آپ 12 بجے تک کا بنائیے. رات بھر تقریر سنانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی بہت خاص فائدہ ہے. بہرحال 2:30 بجے کے حساب سے ابھی بھی جتنے لوگ پنڈال کے نیچے ہیں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. بہت بڑی بات ہے. اور آپ نے تھاک بین تو ہمیں بولو، تھاک بین کہ نہ تھاک بین انشاءاللہ. آپ نے تھاک بین تو ہمیں بولو انشاءاللہ. اور جب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں تو پھر ہم اجازت لے لیں گے. اور آخر میں کچھ سوالات اگر آپ کی طرف سے آئیں تو انشاءاللہ ان کا جواب بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا. ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے. اب یہ جتنے یوٹیوبر لوگوں نے کیمرے لگا کے رکھے ہیں، ان کا مقصد ہے ریکارڈنگ کرنا. یہ جتنے مدھو مکھی کی طرح مائک کے آس پاس یہ جو مائک لگے ہوئے ہیں، ان کا مقصد ہے میری آواز کو ریکارڈ کرنا. اب یہ مائک لگا ہو، کیمرہ لگا ہو، اور یوٹیوبر صاحب بیچارے وہ کیمرہ آن کرنا بھول جائیں. اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے کہ صاحب مولانا صاحب کی تقریر چل رہی ہے اور ہماری موبائل میں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور جیسے ہی میں تقریر کر کے نکلا تو اب وہ شیرشاہ آبادی میں بڑا مشہور جملہ ہے، ہس سالہ بول دیں گے. ایک صاحب کہنے لگے کہ شیرشاہ آبادی لوگ اگر ہس سالہ بول دیے تو پھر بات ختم ہو گئی، وہاں سے معاملہ سارا ختم. تو اب یہ مقصد جو ہے ریکارڈنگ کا، اگر وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو یہ محنت بیکار ہے. مائک کا مقصد آپ تک آواز کو پہنچانا ہے. مائک اگر یہ مقصد پورا نہ کرے تو مائک والے کو پیسہ ہی نہ دیا جائے. ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے. ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ واٹ از دا پرپز آف آور لائف؟ ہمارے جیون کا ادیش کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر قرآن کے 27ویں پارے میں اس سوال کا جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندو، ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کیسے پہلے انس کی پہلے جن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے جنات اور اے انسانوں، ہم نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور قرآن کے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اور کھول دیا ہے، الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. میرے بندو، ہم نے تمہارے جیون اور مرتیو کا جو نظام بنایا، تمہاری زندگی اور موت کا جو سسٹم بنایا، اس لیے بنایا ہم تمہاری پریچھا لینا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا عمل کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا ہے. تو ہمارا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے. ہم جب قربانی کرتے ہیں نا اپنے جانوروں کی، تو قربانی کے ٹائم ہم جو دعا پڑھتے ہیں، دعا میں ہم ایک بات کہتے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تو ہماری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہمیں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہونی چاہیے تو اللہ سے ہونی چاہیے. اگر ہم اللہ سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں،
اللہ سے زیادہ محبت اپنے مال سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنے رشتہ داروں سے کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ محبت اپنی شہرت اور عزت سے کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ اللہ کا درجہ دوسروں کو دینے لگتے ہیں، اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہرانے لگتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ ایک مومن، ایک ایمان والا سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے کرتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے، اللہ کے دین سے پلٹ جائیں گے، تو وہی ہوگا ہمارے ساتھ جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اگر تم پھر جاؤ گے ہم بدل کے دوسری قوم کو لے آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے پلٹ جاؤ گے، اگر تم اللہ کے دین سے پیچھے ہو جاؤ گے، پھر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور ایسی قوم کو لائے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ اذلۃ علی المؤمنین، جو ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں کے لیے بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، کسی سے ڈریں گے نہیں۔ اگر ہم اللہ سے محبت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے، اگر ہم اس بات کی پرواہ کرنا بند کر دیں گے، اللہ دوسری قوم کو لے آئے گا اور اللہ ہمیں زمین سے مٹا دے گا۔ اور آج ہم کائنات میں یہ چیز میرے بھائیوں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کی تقریر کا میرا موضوع کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جن کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ کام مت کرنا، یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، میں یہ کام پسند نہیں کرتا، اگر یہ کرو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ بھائی محبت کرتے ہو نا اللہ سے، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر پرواہ کرنی پڑے گی کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ تو آج ہماری تقریر کا ٹاپک ہے اللہ کو کیا ناپسند ہے، تو سنیں گے انشاءاللہ، اور صرف سننا نہیں ہے، انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے۔ جتنی چیزیں بیان کی جائیں گی قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں بیان کی جائیں گی، اور نمبر سے میں بیان کروں گا، اور مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، جن چیزوں کا نام لے کر کے اللہ نے کہا کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے۔ آئیے قرآن کا دوسرا پارہ کھولتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اے ایمان والو تم ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور دیکھو لڑائی کے میدان میں حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی حد کو پار نہ کرنا۔ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالی حد پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا والوں نے ایک اصول بنایا ہے، کیا اصول ہے؟ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، پیار میں اور جنگ میں سب جائز ہے۔ دیکھو آج جنگ میں کیا ہو رہا ہے، ایک طرف حماس نے حملہ کیا اسرائیل پر اور 400-500 لوگوں کو مارا، میڈیا کی رپورٹس نے بتایا بچے بھی مرے، عورتیں بھی مرے۔ اسلام کے اکارڈنگ غلط ہے بچوں کو مارنا، عورتوں کو مارنا۔ جو جنگ کے میدان میں نہیں آیا، جو لڑ نہیں رہا ہے، اس کو نہیں مار سکتے۔ اگر حماس کے حملے میں بچے مرے ہم کنڈیم کرتے ہیں، اگر حماس کے حملے میں بے قصور مرے ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نندا کرتے ہیں اس کی۔ مگر بدلے میں کیا ہوا؟ 500 کے بدلے میں 7000 لوگ اب تک مارے جا چکے، میڈیا کی رپورٹ کے مطابق۔ پورا شہر غازہ تباہ ہو چکا ہے، ہاسپٹلوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر رہے ہیں، اور دنیا کے کانوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔
تو میرے بھائی یہ جنگ ہے، جنگ میں لوگ کہتے ہیں سب جائز ہے، بچے مرے جائز ہے، عورتیں مرے جائز ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی جب جنگ کے میدان میں اپنے صحابہ کو بھیجتے تو کیا فرماتے ہیں؟ اغزو بسم اللہ، جاؤ اللہ کا نام لے کر کے لڑو، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور جاؤ تم اللہ کے راستے میں جا کر کے لڑو، ولا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، ولا تقتلوا شیخا فانیا، کوئی ایسا بوڑھا انسان ہے جو جنگ کے میدان میں لڑ نہیں رہا ہے، جو میدان جنگ سے کنارے ہے، اس کو خبردار قتل نہ کرنا، ولا تغلوا، جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ خیانت مت کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرنا، کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا، ولا تقطعوا شجرۃ، کسی پیڑ کو نہ کاٹنا، کسی عبادت گاہ کو مت گرانا، کسی کے پوجا استھل کو مت گرانا۔ یہ اسلام نے اصول بتائے، دنیا کا اصول ہے جنگ میں سب جائز ہے، میرے نبی کا اصول ہے نہیں، جنگ کے میدان میں بھی سب جائز نہیں ہے۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، جب تم اپنے دشمنوں سے جنگ کرو، جب تم اپنے دشمنوں سے لڑائی کرو، ولا تعتدوا، تو حد پار مت کرو۔ اللہ تعالیٰ